السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائم ٹی وی اور کتاب کا نیم ہے زاویہ۔ یہ اشفاق احمد کی تحریر کردہ کتاب ہے اور یہ ان کی کتابوں کا پہلا آڈیشن ہے۔ تو آئیے ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا بحروب، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بچوں کی نفسیات، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ناشکر انسان۔ تو آج ہم پڑھیں گے مایوسی۔ یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہوتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ میں بھی ایک ایسی محفل سے اٹھ کر آیا ہوں جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے موجودہ حالات پر تبصرہ کر رہے تھے اور ان کے اندر مایوسی اور نا امیدی کی ویسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جیسی کہ کسی زمانے میں جب ہم ان کی عمر میں تھے ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی۔ ہمارے زمانے میں چونکہ کوئی سائیکوٹرسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماہر نفسیات نہیں تھے، اس لیے ہم اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے ان بڑوں کی طرف بھاگتے تھے جن کے پاس کوئی ایسا پوشیدہ نسخہ ضرور موجود ہوتا تھا جس کو آپ ہمارا بابا کہہ لیں تو وہ ہماری مشکلات کے حل ڈھونڈ کر ہمیں دے سکتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ بھی یہ فن طب روحانی کا علم سیکھ سکتے ہیں کیونکہ نسخہ سائل کے پلے بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو صرف کھولنا ہوتا ہے اور اس کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ آدمی اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈائیلاگ میں شریک ہوتا ہے، اس لیے اس کے پلوں میں بندھا ہوا نسخہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہو پاتا۔ ہم بڑی گہری مایوسی کے دور سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کو کم از کم مایوس ہونے کا اور نا امید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر گئے یا جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، جن کے بارے میں لوگ جانتے نہیں تھے یا جن کا صفحہ ہستی پر کوئی مواد تحریر نہیں، ان کو تو مایوس ہونے کا حق ہے لیکن آپ کو حق نہیں۔ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ جو ہیں، آپ کے جو بڑے پردادا تھے وہ پرس کی فوج میں ملازم تھے اور اسکندر اعظم سے لڑے اور انہوں نے بڑی داد شجاعت دی اور ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن زندہ و سلامت گھر پہنچے اور ان کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا وہ اس کٹے ہوئے بازو والے سورما کے گھر میں جو کہ آپ کا جبر دادا تھا وہ اس دنیا میں آیا اور زندہ رہا، سلامت رہا، اس کی نسل آگے چلی، اور جو آپ کا سکر دادا تھا وہ پانی پت کی دوسری لڑائی میں شامل ہوا اور خوب بے جگری کے ساتھ لڑا اور فاتح ہو کے واپس آیا، لیکن اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ جوان توانا خوبصورت تھا اور وہ طاعون کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا جو آگے بڑھتا پھولتا پھلتا رہا، اور آپ کے اس جبر دادا کے متوازی ایک اور آپ کا گھگر نانا تھا جس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کی شادی اس پورس والے سے ہوئی۔ ایک سسٹم بنا کے لا رہے ہیں، کہتے ہیں قدرت گھیر گھیر کے ان کو زندہ و سلامت رکھ کے آپ کو یہاں تک اس ڈیٹ تک لائی ہے، اور جو لوگ جو قدرت کو منظور نہیں تھے، جنہیں وہ زندہ نہیں رکھنا چاہتا، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے والدین پہلے مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، نابود ہو چکے تھے۔ آپ جو اس دنیا میں میرے سامنے موجود ہیں تو آپ نہایت محترم، نہایت اعلیٰ، نہایت سپیریئر، نہایت اسٹرانگ، نہایت امپورٹنٹ لوگ ہیں، ورنہ قدرت ایسی غلطی، ایسی حماقت کبھی نہ کرتی اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ مایوس ہوں اور اس نعمت کا شکریہ اس طرح سے ادا کریں جیسے کہ آپ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ انہوں نے کہا آپ اتنی عرفہ قوم ہیں اور آپ کے ارد گرد چلنے والا، یہ تانگے والا، یکے بان ویلڈنگ کرنے والا، یہ ترکان، یہ لوہار، یہ پروفیسر، یہ ڈاکٹر، یہ سارے کے سارے اگر یہ موجود ہیں، اگر آج ہیں تو قدرت چھانٹ چھانٹ کر ان کو لائی ہے اور کچھ لوگوں کو اپنی چھلنی میں سے گزارتے ہوئے لے آئی، تو آپ کیسے مایوس ہو گئے؟ بڑی بے حیائی کی بات ہے اگر آپ مایوسی میں، نا امیدی میں یا نامرادی میں داخل ہوں۔ ہم نے کہا
لیکن ہم تو ہو جاتے ہیں اور کوئی لمحہ ہم پر ایسا نہیں گزرتا کہ ہم مایوس نہ ہوں، گھبرائے نہ ہوں، باوجود اس کے کہ اللہ بار بار فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس میں بڑا کوئی راز ہے تو فرمایا ہے، فرمانے والے نے کہا چونکہ آپ کی زندگیوں میں خواہش آرزو اتنی گہری ہو چکی ہے کہ سوائے مایوسی کی بیٹری کا چارج لینے کے اس ڈیزائر کو رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ آپ کے اندر کسی نہ کسی شے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ مایوسی کے ساتھ چلیں گے، جب خواہش ختم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کی وہ جائز ڈیزائر آپ کے ساتھ رہیں گی، وہ خواہشیں رہیں گی، وہ آرزوئیں رہیں گی جو کہ رہنی چاہیے، پھر آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ ایسے ہی پھریں گے جیسے ایک بلبل ہوتا ہے، جس طرح ایک چڑیا چہچہاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، بابے کہتے ہیں کہ بلبل کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت آ رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ آپ ہر روز مرتے ہیں، ہر روز خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف کے مارے آپ کا دم وقت سے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنی اس کہانی کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔